بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کتابوں سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ انسان کا جب پتلا بنایا گیا تو اس میں 39 دن غم کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ تو جو ہمارا وجود ہے اس میں صحیح معنوں میں اگر ہم سمجھیں تو 1 دن 40 دن میں 1 دن خوشی ہے، لیکن آج ہم بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ جب کسی پریشانی کو ہم پریشانی سمجھ لیتے ہیں، جو پریشانی ہم پر تھی وہ تو پریشانی تھی ہی، جو ہم نے سمجھ لیا وہ الگ سے ایک پریشانی بن جاتی ہے۔ جب پریشانی کو ہم پریشانی نہ سمجھیں تو پریشانی میں بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو دقتیں اور پریشانیاں ہم پر آتی ہیں یا تو کسی نہ کسی وجہ سے آتی ہیں، یا پھر اس میں حقیقت یہی ہے کہ رب کی مرضی ہوگی۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں تو پھر اس پریشانی کا احساس نہیں ہوگا۔ پریشانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو پریشانی یہ کہ انسان تنگ دست ہوتا ہے، یعنی اس کی آمدنی کم ہوتی ہے، یوں کہہ لیجیے غربت۔ یہ آج کے اس دور میں سب سے بڑی پریشانی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری بہت بڑی پریشانی یہ ہے بیماری۔ اب جب بیماری ہوتی ہے کسی کو، کوئی آدمی کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت پریشان جانتا ہے۔ اچھا پریشانی ہوتی بھی ہے، اس کا علاج کرنا ہے، جسمانی تکلیف کا احساس بھی کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں اس کو الگ الگ طریقے سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے بیماری ایک پریشانی نہیں ہے۔ اگر ہم احادیث واردہ کو پڑھیں تو حقیقت میں بیماری ایک نعمت ہے، بیماری ایک ہمارے لیے رحمت ہے، اور ایسے ویسے نہیں، بہت بڑی رحمت ہے۔ اور کیسے رحمت ہے اگر ہم اسے سمجھیں تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا دیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو دیکھ کر مسکرانے کی وجہ؟ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی اوپر دیکھا، اور پھر آپ نے مسکرایا۔ تو پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ کر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا اصحاب اکرام کو یہ معلوم تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آنا کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہے، اسی لیے وہ سوال کرتے تھے۔ تو ہو حدیث پاک لفظ بلفظ نہیں بلکہ اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اصل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 2 فرشتے مسجد میں کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، جسے ڈھونڈ رہے تھے اسے جب نہیں پایا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، تو انہوں نے جان لیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اے بار الہ، ہم لوگ تیرے اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کا نامہ، جس کے اچھا عمل لے کر روزانہ تیری بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، لیکن اب وہ کئی روز سے وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہا، اسے ہم تلاش رہے ہیں اور اس کے عمل کو لے جانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا وہ بندہ وہ بیمار ہے، وہ اسی لیے مسجد میں نظر نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھو کہ میرا وہ بندہ بیمار ضرور ہے، لیکن اس کے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب لکھتے رہنا۔ مسجد وہ نہیں آ رہا، لیکن باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ وہ شخص بیمار ہے، بستر میں ہے،
جو نیکی کا کام وہ نہیں کر پا رہا ہے، اور جتنا وہ کر رہا تھا بیمار ہونے سے پہلے، وہ ہر عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں، اور ہر عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ کہ انسان بیمار پڑا ہوا ہے لیکن نماز پڑھنے کا ثواب، اچھا یہاں پہ کیا جماعت میں شریک ہونے کا ثواب اس کو مل رہا، لیکن جماعت میں شریک نہیں ہو رہا۔ کسی کو سلام کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ مسجد میں لوگوں سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہے۔ لوگوں سے مصافحہ کرتا تھا، مصافحہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوایا جا رہا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا۔ کسی کی نماز جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا۔ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کا کرم بیمار آدمی پر کتنا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے ایسا کر رہا۔ اس سے پہلے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو نماز پڑھنے کا ثواب نہیں، اس سے پہلے لوگوں سے ملاقات اس غرض سے نہیں کرتا تھا ثواب کی، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو وہ کرتا تھا اب وہ نہ کرنے کی بیماری کی وجہ سے نہ کرنے کی بنیاد پر اب اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ بیمار شخص کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا، بیمار شخص گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ بیمار شخص رب کو جب بلاتا ہے، رب کی رحمت 3 مرتبہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یعنی عام آدمی رب کو بلائے ایک بار، لیکن کوئی پریشان تھا وہ رب کو بلائے تو رب کی رحمت 3 بار اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ جو بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں بھی وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو پکڑا اور اسے ہلا دیا، بہت سارے پتے جھڑ گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے انسان، اس کے نامہ اعمال سے اسی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو بیماری رحمت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرعون کی عمر 400 برس سے زائد ہوئی ہے، 320 برس تک بیمار نہیں ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا، نہ اس کے پیٹ میں درد ہوا، نہ کسی قسم کی کوئی اس کو بیماری نہیں۔ یہ وہ جو خدائی دعوے کی طرف اس کا ذہن گیا، یہی وجہ اس کو ہوئی کہ میں اگر انسان ہوتا تو مجھے دقت آتی، مجھے پریشانی آتی، میرے سر میں درد ہوتا، میرے جسم میں تکلیف ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے بھی اونچا ہوں۔ تو اس کا ذہن چلا گیا خدائی دعویٰ کی طرف۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو خدائی دعویٰ کبھی نہیں کرتا، اور حضرت امام محمد غزالی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی یہ بیمار ہوتا تو پھر خدائی دعویٰ نہ کرتا، اس لیے وہ سمجھ جاتا کہ میں بیمار ہوتا، میں انسان ہوں، بیمار نہیں ہوا تو خدائی دعویٰ کی طرف اس کا ذہن چلا گیا۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص تھا کہ وہ بہت گناہ کرتا تھا، لوگ اس سے بہت پریشان تھے، رب کی بارگاہ میں دعا کیے، لوگ آبادی کے لوگ سب پریشان تھے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ اسے آبادی سے باہر کر دیجئے۔ آبادی سے اسے باہر کر دیا گیا۔ جب وہ دوسری آبادی میں جا کر رہنے لگا، اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں سے نکال دیجئے، کہہ دیجئے کہ یہ کوئی کسی آبادی میں ہی نہ رہے۔ وہ شخص چلا گیا ایک پہاڑ کے کھو میں اور وہیں جا کر رہنے لگا۔ کچھ دن تک رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار ہو گیا تب رب کی بارگاہ میں پہلے بھی توبہ کر رہا تھا، اب وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ اب چاہے مجھے بیماری آئے یا کچھ بھی آئے، اب صرف تیری رحیمی کریمی ہے، میں تیری رحیمی کریمی پر اب زندگی گزاروں گا۔ لیکن اے اللہ میں آج بیمار ہوں، اگر میرے بچے ہوتے تو میری بیماری میں وہ ساتھ دیتے، میری بیوی سامنے ہوتی تو میری بیماری کی شفا کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو وہ کس رفقت سے اس نے بیماری کے عالم میں جو دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی۔
رب ہی کا حکم تھا کہ بستی سے نکال دیا جائے، رب کا حکم ہوا کسی آبادی میں وہ نہ رہے، اس سے نکال دیا جائے، لیکن اب رحم آ گیا۔ رب کا ارشاد ہے کہ جب وہ بیمار ہوا، اس بیماری میں جب اس نے صبر کیا اور پھر صبر میں جب وہ دعا کرتا رہا تو میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور بچوں کی جگہ پر میں نے فرشتوں کو بھیج دیا، بیوی کی جگہ پر میں نے حور کو بھیج دیا، اور لڑکوں کی جگہ پر غلمان کو میں نے بھیج دیا۔ وہ اس کے سرانے اور اگل بغل میں بیٹھ کر اس کے حق میں دعا کرنے لگے۔ جب اس کے حق میں دعا کرنے لگے، زمین کو رشک آ گیا اور آسمان کو رحم آ گیا۔ تو پھر میں تو رب ہوں، تو مجھے کیسے رحم نہیں آئے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ، میرا ایک بندہ وہاں ہے، اور اسی بیماری میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ سے حکم ہوا کہ آپ جائیں، اور جانے کے بعد میں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اکٹھا کیے، رب کا حکم تھا، جب وہاں پہنچے چہرہ دیکھا کہ وہ وہی شخص ہے جو بلایا گیا تھا۔ تو جیسے پیچھے ہٹے، رب کا حکم ہوا کہ موسیٰ یہ وہ بندہ ہے جو نکالا تو ضرور گیا تھا۔ اب پوری بات رب نے ارشاد فرمائی، کیا کہ وہ کہ بیماری کے عالم میں جب اس نے میری بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا اب حضرت موسیٰ سے اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ نے معاف فرما دیا ہے، تم کیا، بلکہ یہ اب مقبول بندہ ہو گیا۔ حضرت گرامی، بیماری کے عالم میں جب صبر ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اجر ہے، اور وہ پریشانی نہیں ہے بلکہ وہ نعمت بھی ہے اور رحمت خداوندی بھی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ جھڑ بھی جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہمارے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بیماری کے لیے ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرض کی حالت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔